بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے ترغیب میں نقل کیا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو جا اور آگے بڑھ، ارے برائی کے طلبگار بس کر، آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد یہ امر بھی نہایت ضروری اور قابل لحاظ ہے کہ دعا کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط بھی وارد ہوئی ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے، ریجیکٹ۔ من جملہ ان کے حرام غذا ہے کہ حرام کھانے کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتے ہیں اور یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، ایسی حالت میں کہاں دعا قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی، یعنی ان کی دعا فٹ سے قبول ہوتی تھی، ایسے بڑے اللہ والوں کی ایک جماعت۔ جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا، اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے جائز ہونے کی کوششیں جاری ہیں۔ ملازمین رشوت کو، تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ کھانے پینے کی چیزوں پر غور کرے کہ میں جو کھا رہا ہوں حلال ہے یا حرام ہے، اور جن کا ہدیہ ملتا ہے، ہدیہ ان کو بھی دیکھنا ہے۔ ہم اگر کسی جگہ کام کر کے ملازمت کر کے کچھ ملتا ہے تو وہ ہمارے کام کا بدلہ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں، ایسے گفٹ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، تو اس پہ دیکھنا ہے حلال کماتے حرام کماتے ہے۔ حرام کماتے ہے بولے تو اس کا ہدیہ قبول تو کرنا لیکن استعمال نہیں کرنا، کسی غیر کو، کسی اور کو دے دینا، سمجھ رہے؟ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، آیا تو بس ہم لوگ بس ہمارے کو پیسے سے مطلب ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اس میں خاص کر کے علماء کو تو بہت زیادہ لحاظ کرنا، نہیں تو نماز نہیں ہوگی، نہیں دعا قبول نہیں ہو تو نماز بھی قبول نہیں۔ کیا بولتے خان صاحب، دعا قبول نہیں تو بھی نماز کیسے قبول ہوگا؟ نہیں، بہت سوچنا پڑتا ہے۔ افطاری کے لیے لوگ دیتے پیسہ، ہمیں پوچھتے ایسا ہے بول کے، جن کا ڈاؤٹ فل رہتے اسے ویسا ہی رکھتے استعمال کرتے نہیں۔ میں نہیں کرتا، میں رکھتا ہوں، میرے پاس پیسہ آتا ہے۔ تو کتنے لوگ آتے بیچارے روزہ افطار کرنے بھروسے پر کہ یہاں برابر سے افطار ہوتا ہے، مطلب کیا رحمۃ اللہ بھی کریکٹ نہیں، دیکھنا پڑتا ہے۔ اب ایک صاحب دے کر ہے ان کا، میں ان کے بارے میں پوچھ رہا تھا، انہوں کون کیا بول کو، انہیں دیکھا تو میرے کو ملاقات کرنے کے لیے کیا رہے، میں کیا ان کو پوجا کرنے کا، اس سے پوچھا سو کیا، میرے خود کا بایو ڈاٹا معلوم ہونا ہے کون کیسا کماتا ہے بول کے۔ نیا آدمی پیسہ دیتا ہے تو پرانے آدمی ہیں دینے والے، یہاں زمانے سے دے رہے کیا خان صاحب، ان کا کوئی مسئلہ نہیں، زمانے سے دے رہے، ان کے بارے میں ہمارے کو جڑ آنی، بیک گراؤنڈ، انڈر گراؤنڈ، اس کے نیچے اور کیا ہے وہ سب گراؤنڈ معلوم ہمارے۔ نئے نئے دیتے تو ذرا ایک مسجد کے باہر لگا کر ہے بورڈ، بھائی یہاں پر رشوت کا، سود کا، حرام کا پیسہ افطاری میں مت دو بول کر۔
خود تو برباد ہوتے، دوسروں کو برباد مت کرو بول کر خود کھا رہے ہیں حرام کا، روزہ رکھتے ہیں اللہ کا حکم سمجھ کر، افطار کرتے وقت میں حرام روزی سے افطار کرتے، کیا فائدہ؟ بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اتنا بولنا حرام کے بارے میں کہ پیاخانہ پیشاب سے جیسا نفرت کرتا ہے نا آدمی، ایسا نفرت کرے، بہت ضروری ہے۔ ورنہ آج مسئلہ پوچھتے ہی نہیں کوئی، ویوہار کرنے والے۔ ورثہ ایک نوجوان بیچارہ کمیشن کے بارے میں پوچھا، ابھی کمیشن عام ہو گیا نا، ہر ایک کے لیے کمیشن، ہر ایک کے لیے، کون سا کام بھی بغیر بروکر کے بغیر کمیشن کے ہوتا ہی نہیں۔ کیا زمانہ ہو گیا ہے۔ ابھی میرے کو ایک کام کی ضرورت ہے، میں نے آپ کو بولا، آپ ایک کام والے کو لا کر میرے پہ اس سے کمیشن، اس سے کمیشن، ہر ایک کے لیے کمیشن۔ کوئی بھی آدمی فری میں کام کرتا ہی نہیں دنیا میں، کوئی کر رہا ہے بولے تو شاید مولی سمجھ رہے ہیں کرنے کا فری میں، کیا بولتے ہیں۔ پرسوں ایک آدمی مسئلہ پوچھ کر پیسہ دیتے، مسئلہ پوچھ کے پیسہ دے لے گئے بولے پیسے کہ ابھی دیکھو ہمیں کسے دیتی، کسے اور کوئی وکیل کے بات کرنے جاتی اسے دیتی، ڈاکٹر کے بات کرنے جاتی اسے دیتی۔ میں بولا تمہیں ان کے اوپر ہمارے کو قیاس کرے گا؟ کیا آدمی یار تم، ہاں؟ مولوی صاحب ہم کو ایسا سمجھتے ہیں، ہم اس لیے ہیں، ہم تو ترستے کوئی آ کے مسئلہ پوچھے بول کے، کوئی پوچھتا ہی نہیں، یہ تم پشٹ ہے، پوچھ کر پیسے بھی دے رہے سمجھ رہے، خالی ایسا ہدیہ دیتے تو ہم لے لیتے تھے، مسئلہ بتایا بول کر کے پیسہ دینے کا ہمارے پاس نہیں، کام ہی نہیں ہے، افتاء میں بھی نہیں ہے، دارالقضاء میں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے۔ جو لیتے ہیں نا حرام خور ہیں، حرام خور ہیں، کہیں بھی نہیں لیتا۔ آپ دیکھو بڑے بڑے دارالعلوم میں آپ سے چندہ لے کے 10 روپیہ 15 روپیہ لے کے جاتے لوگ، بچوں کو پالتے پوستے پڑھاتے، کہاں سے کہاں تک پہنچاتے۔ کل ایک میں پوسٹ کیا تھا ہمارے سے، آج دنیا میں ہر مسجد میں ابھی تو ہر کیا بولتے جماعت خانے میں، مصلی میں، اور کوئی کو تو فلیٹ میں بھی، جہاں دیکھو وہاں ماشاء اللہ حافظ قرآن سنا رہے۔ یہ کون پروڈکٹ کر رہا ہے بتاؤ نا؟ ہزاروں نے، لاکھوں، کروڑوں۔ رمضان میں ایک سما رہتا ہے قرآن مجید کا، نہیں، اس کو کون تیار کر رہا ہے؟ کون تیار کر رہا ہے؟ مدرسہ تیار کر رہا ہے۔ کون تیار کر رہا ہے؟ مدرسہ تیار کر رہا ہے۔ تو آپ کا 10 روپیہ 15 روپیہ 100 روپیہ 500 روپیہ جو لے کے جاتے ہیں لوگ، ضائع نہیں ہوتا؟ بڑا کام ہو رہا ہے اس سے، نہیں؟ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، آدمی سوچنا چاہیے۔ یہ لوگ بیچارے آ کر کے اپنا سب کچھ قربان کرتے، کتنا محنت کرتے ہو، ان کے اوپر تم نے کتنا کمیشن رہنے دے رہے تھے، کمیشن رہے تو بھی کیا، تم لوگوں کیا پیٹ میں درد، انہیں لیا تو بھی کیا، انہیں کبھی مالدار نہیں ہونے بیچارہ، ان کو ملنے کا 7,000 8,000 10,000، زیادہ بولے تو کسی کسان کا 15,000، یہ سب کے سب زکوٰۃ کے مستحق رہتے زینو، کیا 100 روپے دے کر کے بڑے بڑے باتیں کرتا ہے، 100 روپے بھی نہیں۔ پرسوں آئے تھے، ان کو ہے نا آن لائن سے پیسہ 20 روپیہ آن لائن سے بھیج رہا ہے، کیا 20 روپیہ میں دیکھا ہو امرت مدرسے کا تھا فیض الاسلام، یہ 20 روپے دے کے 50 روپے دے کے باتاں بڑے بڑے کرتے۔ ہائیسٹ اس میں ڈالر سے کون معلوم 200 روپے کے 500 روپے ہائیسٹ ڈالر سے رہنے دو، ہم وہ کوئی بھی کیا نہیں کرتا، ریجیکٹ نہیں کرتا۔ آپ کا 10 روپیہ 15 روپیہ بھی ہمارے لیے قبول، حلال ہے، لاؤ۔ خیر میں کیا بول رہا تھا، کوئی بھی نہیں لیتا، مسئلہ بتا کر کے نہیں لیتے۔ آپ پوچھو نا، ہم تو ترستے رہتے، کوئی پوچھے آ کر، کوئی پوچھتا نہیں۔ گھر سے ایک نوجوان پوچھا، الحمدللہ اچھا لگا، کمیشن کے بارے لے سکتے کیا، پوچھنا چاہیے ایک ایک ویوہار کے بارے میں، بیپار کے بارے میں، خرید و فروخت کے بارے میں۔ ورنہ آج ہے نا دھوکہ ہی دھوکہ، 0% کیا بولتے ہو انسٹالمنٹ تو پرواہ نہیں، 0% کیا بولتے اس کو، ایسا سب بول کر کے یہ کرتے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ سمجھے، ڈائریکٹ دے رہے کیا، بینک تھرو دے رہے ہیں کیا؟ ڈائریکٹ دے رہے آپ انسٹالمنٹ بھرو، آپ کے لیے حلال ہے۔ بینک کے تھرو سے لیتے آپ مت لو، کیونکہ وہاں بینک آپ کو کیا کر رہا ہے، قرض دے رہا ہے، لون دے رہا ہے، اور آپ کو جو بھرا جا رہا ہے انسٹالمنٹ کے نام سے، وہ سب آپ کسے دے رہے؟ بینک کو دے رہے، جس سے آپ خریدتے اس کو نہیں دے رہے، جیسے عام طور پہ گاڑی وغیرہ کا ہوتا ہے۔ حرام دینا بھی نہیں، حرام لینا بھی نہیں، دونوں منع ہے۔ خیر، تو روزے کے حالت میں تو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے حرام کھانے سے۔
عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خود اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، سحری کھانے والوں پر واقعی بڑا مجاہدہ ہے۔ کیا مصعب بھائی، مصعب کیا سہیب، ہاں سحری کھانا بولے تو فجر کو تبھی اٹھیں گا انہیں سحری کھا، وہ کیا مصیبت، چھوٹے میں کھانے کا چرتا نہیں، وہ اٹھ کے کھانا، آدمی ڈائریکٹ نماز کو تبھی اٹھیں گا سحری کھانے کے لیے۔ میرا تجربہ ہے سحری کھانا، پھر عادت ہوتی ہے، بات الگ ہے، شروع میں 2-3 دن یا اللہ، پھر اس کے بعد عادت ہو جاتی ہے والا، ورنہ سحری کھانے والوں پر پٹنی روزہ بھی رکھتے ہیں نا، کیا خان صاحب پٹنی روزہ بولے تو بغیر سحری کھائے کے بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن سنت کا ثواب چلا گیا سحری کھانے سے۔ اب دیکھیے سحری کھانے کی کتنی سار فضیلت ہے، سنتے رہیے کس قدر اللہ تعالیٰ کا انعام احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کھانے کو جس کو سحری کہتے ہیں امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث میں سحر کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے 17 صحابہ سے اس کی فضیلت کی احادیث نقل کی ہیں اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگ کاہلی سستی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور اس کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، اس لیے کہ لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعض نے کہا آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف نے آخر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کرنے کے بعد آخر کا جو حصہ ہے چھٹا، مثلا اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو آخر کے 2 گھنٹے سحر کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولا ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحری کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی۔ آج کل کے حساب سے 5 بج کر کے کتنے منٹ ہے اذان؟ 23 کتنا 23، تو 5:20 تک سمجھا، احتیاط 5:20 تک جو لاسٹ کا جو 4:30 سے لے کے 5:20 تک کا جو ٹائم ہے یہ افضل وقت ہے سحری کھانے۔ رات کے 12 گھنٹے کا کے سوچتے نا، وہ نہیں، یہ اصل وقت اس میں کھانا، اس کی فضیلت ہے۔ تہجد کا وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہمارے اور اہل کتاب یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں، یہی فرق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بھی ہمیں سحری کھانا چاہیے تاکہ ہماری مشابہت کس سے نہ ہو، یہودیوں کے ساتھ نہ ہو، نصرانیوں کے ساتھ نہ ہو۔ یہودی نصرانیوں کے ساتھ کون سے کام میں ہماری مشابہت ہوتی ہے؟ مشابہت بولے تو میچنگ، کیا بولیں اسے، میچنگ، ہاں میچنگ نہیں ہونا مانگتا ہے ہمارا ایک الگ ہی، ہمارا میچنگ کیا ہے تو بھی اللہ والوں سے، مسلمانوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ہونا چاہیے۔ ایک جگہ ارشاد ہے سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، ایک جگہ ارشاد ہے 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، سرید میں، سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے مراد نماز کی جماعت، ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے، یہ عام جماعت مراد ہے۔ اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتی ہے جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے سحری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحر کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ آؤ برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے سحری کھایا کرو، سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر رات کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ ایک صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت حاضر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری نوش فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں سحور کی ترغیب فرمائی ہے، یعنی سحری کھانے کی، حتیٰ کہ ارشاد ہے کہ اور کچھ نہ ہو تو ایک چھوارا ہی کھا لے یا ایک گھونٹ پانی ہی پی لے۔ اس لیے روزے داروں کو اس ہم خرما و ہم ثواب کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم خرما ہم ثواب بولے تو کھانے کا بھی، پھر اس کے اوپر ثواب بھی، کیسا ہے نہیں، کھانے پر بھی ثواب ہے
کیسا اسلام ہے ہمارا، کیسا دین ہے. نہیں کھانے پر بھی ثواب، شہری کھانے میں، روڈ کنارے جا کھانے میں خاص طور سے. اس لیے اپنی راحت، اپنا نفع اور مفت کا ثواب. مگر اتنا ضروری ہے کہ افراط اور تفریط ہر چیز میں مضر ہے. افراط اور تفریط بولے تو زیادہ کھانا یا پھر کم سے کم کھانا. اس لیے نہ تو اتنا کم کھائے کہ عبادت میں کمزوری محسوس ہونے لگے، اور نہ اتنا زیادہ کھاوے کہ دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں. خود ان احادیث میں بھی اس طرف اشارہ ہے، چاہے ایک چھوارا ہی ہو یا ایک گھونٹ پانی ہی. نیز مستقل احادیث میں بھی بہت کھانے کی ممانعت آئی. حافظ ابن حجر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح میں تحریر فرماتے ہیں کہ سحری کی برکات مختلف وجوہ سے ہیں. اتباع سنت، ایک تو کیا ہے سنت کی اتباع، اور ایک اہل کتاب کی مخالفت یہود و نصارہ کی، یہ وہ سحری نہیں کھاتے، اور ہم لوگ حتی الوسع ان کی مخالفت کے مامور ہیں. نیز عبادت پر قوت، عبادت میں دل بستگی کی زیادتی، نیز شدت بھوک سے اکثر بدخلقی پیدا ہو جاتی ہے. اس کی مدافعت اس وقت کوئی ضرورت مند سائل آ جائے تو اس کی اعانت، کوئی پڑوس میں غریب فقیر ہو اس کی مدد، یہ وقت خصوصیت سے قبولیت دعا کا ہے. سحری کے بدولت دعا کی توفیق ہو جاتی ہے، اس وقت میں ذکر کی توفیق ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب فائدے ہیں. ابن دقیق العید کہتے ہیں صوفیہ کو سحور کے مسئلے میں کلام ہے. یہ باتیں ابھی ہمارے کو باؤنس ہو جائیں گی، یہ جو باتیں ہیں نا اس کے لیے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. اللہ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جہاد کو تشریف لے جاتے ہوئے اعلان فرمایا کہ سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے. حالانکہ رمضان مبارک کا روزہ تھا، اگر اس جگہ جہاد کا تقابل آ پڑا تھا. البتہ جس جگہ کسی ایسے دینی کام میں جو روزے سے زیادہ اہم ہو، ضعف اور کسل روا نہ ہو، سمجھے کمزوری، وہاں تقلیل طعامی مناسب ہے. شرح اقناع میں علامہ شعرانی سے نقل کیا، ہم سے اس پر عہد لیے گئے کہ پیٹ بھر کھانا نہ کھائیں، بالخصوص رمضان مبارک کی راتوں میں. بہتر یہ ہے کہ رمضان کے کھانے میں غیر رمضان سے کچھ تقلیل کرے، ذرا کم کھائے، اس لیے کہ افطار سحری میں جو شخص پیٹ بھر کر کے کھائے اس کا روزہ ہی کیا ہے. مشائخ نے کہا ہے جو شخص رمضان میں بھوکا رہے آئندہ رمضان تک تمام سال شیطان کے زور سے محفوظ رہتا ہے. اور بھی بہت سے مشائخ سے اس باب میں شدت منقول ہے. یعنی آدمی اتنا کھائے کہ اس کی عبادت وغیرہ میں کمزوری نہ ہے، نہ تو کھائے، کچھ بھی نہ کھا کے بعد میں کمزوری آ جائے گی، پھر نماز پڑھنے میں سستی کرے گا. فرض پڑھا تو بس رے باؤ، سنت نہیں پڑھے گا، نفل نہیں پڑھے گا، قرآن لے کے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، کم سستی. ایسا نہ ہو، اتنا کھائے، نیت اچھی ہو کھاتے ہوئے، اور حد سے زیادہ بھی نہ کھائے، کوئی جیسا کھٹے ڈکارے آتے رہنا، پیٹ پھولنا وغیرہ. آدمی سحری اس لیے کھاتا ہے شام تک زندہ رہنا، شام تک بھوکا رہنا بول کر کے خوب کھاتا ہے، پھر شام میں پھر کھاتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہا ہوں. اس میں لمٹ کراس نہیں کرنا. کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے مت بڑھو. شرح احیاء میں عوارض سے نقل کیا ہے سہل ابن عبداللہ دستری 15 روز میں ایک مرتبہ کھانا تناول فرما دیتے. وہی میں بولا 500 ہو جائے گا، سمجھ میں آتا ہے. 15 روز رمضان مبارک میں ایک لقمہ البتہ روزانہ اتباع سنت کی وجہ سے محض پانی سے روزہ افطار فرما دے. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ روزہ رکھتے، لیکن اللہ والے دوستوں میں سے کوئی آتا تو اس کی وجہ سے روزہ افطار فرما کرتے تھے. ایسے دوستوں کے ساتھ کھانے کی فضیلت کچھ روزے کی فضیلت سے کم نہیں. اور بھی سلف کے ہزاروں واقعات اس کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کھانے کی کمی کے ساتھ نفس کی تعریف کرتے تھے، مگر شرط وہی ہے کہ اس کی وجہ سے اور دینی اہم کاموں میں نقصان نہ ہو. سمجھ رہے ابھی پر یہ سب بھی ہمارے کو باؤنس ہو جائے. ابھی خوب کھانے کا، ابھی رمضان کا مہینہ کس کے لیے؟ کھانے کے لیے ہے. فوڈ فیسٹیول، فوڈ اسٹریٹ فوڈ فیسٹیول نہیں، ابھی بیچ میں جا کے کرنے کا زبردست نہیں، پورا لے کے جانے کا، وہاں جا کر ٹینٹ میں ڈال موج مستی. رمضان بولے تو موج مستی کا مہینہ، کھانے کا مہینہ.